فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و صحبہ جلدوم، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 336 ہے اور تذکرہ ہے اولاد عباس علمدار علیہ السلام کا۔ شہید کا نمبر ہے 187 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے نمبر ہے 27۔ نام ہے فضل بن عباس علمدار۔ سید عبد الرزاق المکرم نے 5 اولادوں کا ذکر کیا ہے، جن میں جناب فضل، جناب حسن، جناب قاسم، جناب عبید اللہ اور ایک بیٹی کا ذکر ہے۔ جناب عباس کی نسل صرف جناب عبید اللہ بن عباس علمدار علیہ السلام سے چلی۔ یہ بیٹے مدینہ میں بحکم امام علیہ السلام رک گئے تھے۔ جناب فضل بن عباس علمدار بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ جناب عباس علمدار علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ آپ کی والدہ بھی جناب لبابہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ جناب عباس علمدار نے اپنے بھائیوں کو مقتل بھیجنے اور ان کے جام شہادت نوش کرنے کے بعد اپنے فرزندوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا: اے میرے نور چشموں، آج سرخرو ہونے کا دن ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ آج بڑی بڑی ہستیاں حمایت اسلام میں آغوش موت سے ہمکنار ہو گئیں، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ میں بھی فرزند رسول پر قربان ہو کر حیات ابدی حاصل کروں اور اپنے پدر بزرگوار کی بارگاہ میں نہایت ہی سرخرو پہنچوں گا۔ تمہارا فریضہ ہے کہ موت کی طرف بڑھنے میں عجلت سے کام لو۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب عباس نے جناب فضل کو بلایا، سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کر فرمایا: اے میرے نور نظر، تیری جدائی میرے لیے انتہائی شاق ہے، لیکن کیا کروں کہ حسین علیہ السلام کے مقابلے میں تیری کوئی ہستی نہیں سمجھتا، اور تیری قربانی ضروری سمجھ کر اپنے دل سے جدا کر رہا ہوں۔ بیٹا، اللہ حافظ، میدان میں جاؤ، فرزند رسول پر اسلام کے نام پر قربان ہو جاؤ۔ اس کے بعد بین کر کے جناب فضل اپنی ماں سے رخصت ہونے کے لیے خیمے کے اندر گئے۔ ماں سے مل کر حاضر خدمت حسینی ہو کر عرض کی: چچا جان، مجھے بھی جنگ کی اجازت فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا جاؤ، اللہ حافظ۔ اجازت پاتے ہی آپ روانہ میدان کارزار ہو گئے۔ آپ نے رس پڑھتے ہوئے فوجی اشقیہ پر حملہ کیا: قسم ہے تم تعداد میں کم ہو یا زیادہ ہو، میرے لیے سب برابر ہو۔ اے اس زمین پر بدترین قیام کرنے والوں اور فساد کی آگ بھڑکانے والوں، شریر قوموں، یاد رکھو کہ عنقریب تمہاری ساری جمعیت کا شیرازہ بکھیر دوں گا اور سروں کو تن سے بے تکلف جدا کر دوں گا۔ رجس کے الفاظ ختم ہوتے ہی آپ نے دشمنوں پر دل ہلا دینے والے حملے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر میں 250 دشمنوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ جناب فضل نے کمال جان فشانی سے اپنی جاں بازی کے مظاہرے دکھائے۔ دشمن کی ساری فوج تباہ ہوتی جا رہی تھی کہ ناگہاں ایک ملعون جو دور کھڑا ہوا تمام ماجرا دیکھ رہا تھا، ایک بے حیا دشمن کی طرح اپنے ابن عباس پر یہ کہتا ہوا حملہ آور ہوا: اللہ کی قسم، اسے میں قتل کروں گا، یہ تو بڑا بہادر معلوم ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آگے بڑھ کر اس سے کہا: ارے تو جسے قتل کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، اس کی رسول اللہ سے قرابت بھی جانتا ہے، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہ سنی، اور فرزند عباس ابن علی پر ایسے حالت میں حملہ کیا جبکہ وہ مشغول جنگ تھے۔ ایسی کاری ضرب ماری کہ آپ اپنے خون میں لوٹنے لگے اور آوازیں دیں: چچا جان، خبر لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام فوراً دوڑ کر میدان میں پہنچے اور دیکھا کہ آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔
یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا اے میرے بیٹے تیری موت سے بے انتہا صدمہ پہنچا۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر لائے اور گنج شہیدہ میں پہنچا کر واپس آ گئے۔ صفحہ نمبر 338۔ شہید کا نمبر 188 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے شہید نمبر 28 محمد بن عباس علمدار، صاحب فرسان الحیجہ، صاحب مجالس منتظرین اور دیگر کتب مقتل میں جناب محمد بن عباس علمدار کا ذکر ملتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی بی بی لبابہ سلام اللہ علیہا تھی۔ ابن شہر عاشوب لکھتے ہیں کہ جناب عباس علمدار کے ایک بیٹے جناب محمد بھی روز عاشورہ کربلا میں شہید ہوئے۔ کربلا میں آپ کا سن مبارک 14 یا 15 سال تھا۔ آپ ہمیشہ اپنی والدہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اپنے بھائیوں کی شہادت کے بعد آپ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جہاد لیا۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی تو اپنے چچا کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور قوم اشقیہ پر حملہ کیا۔ متعدد ملعونوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کو قبیلہ بنی دارم کے ایک ملعون نے شہید کیا۔ صفحہ نمبر 339۔ شہید کا نمبر 189 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے نمبر ہے 29 اور نام ہے قاسم بن عباس علمدار۔ جناب قاسم بن عباس علمدار بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کی تفصیل تو نہیں ملتی، لیکن کربلا میں آپ کی شہادت کا ذکر متعدد کتب میں ملتا ہے۔ نور العین فی المشہد الحسین، ابو اسحاق اصفریانی، صفحہ نمبر 43 اور تذکرۃ الشہداء صفحہ نمبر 252 میں۔ صفحہ نمبر 339 اور یہاں پہ لکھا ہے شہزادہ عبداللہ رضی اور شہزادہ علی اصغر۔ سیرت نگاروں نے دو شہزادوں کے حالات زندگی کو ملا کر لکھا ہے، اس وجہ سے اکثر کتب میں یہ شبہ ہے کہ جناب عبداللہ رضی بن امام حسین علیہ السلام اور علی اصغر بن امام حسین علیہ السلام ایک ہی شہزادے کا نام ہے، حالانکہ یہ دو بچے ہیں جنہیں دو مختلف مقامات پر شہید کیا گیا۔ اولاد عباس علمدار کے درمیان ان دو کا تذکرہ بھی ہے، اب یہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے، بہرحال۔ صفحہ نمبر 339۔ شہید کا نمبر 190 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے نمبر ہے 30 اور اب فرزندان امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے عبدالرضی بن امام حسین، آپ کربلا کے سب سے کم سن شہید تھے۔ آپ کی ولادت کربلا میں ہوئی اور آپ کی والدہ کا نام بی بی اسحاق سلام اللہ علیہا تھا۔ پہلی دلیل، ہمارے پاس علی اصغر کو عبداللہ علیہ السلام کہنے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ عبداللہ نہ تو کنیت ہے اور نہ ہی لقب، جس کی وجہ سے ہم ایک ہی شخصیت کو دو نام سے لکھیں۔ اس طرح تو جناب علی اکبر علیہ السلام اور علی اوسط علیہ السلام کے بھی دوسرے نام ہونے چاہیے، کسی بھی شہید کے دو نام نہیں سوائے لقب یا کنیت کے۔ دوسری دلیل صفحہ نمبر 340 ہے۔ جناب عبداللہ رضی کی والدہ کا نام بی بی ام اسحاق سلام اللہ علیہا بنت طلحہ بن عبید اللہ تمیمہ تھا، جبکہ جناب علی اصغر کی والدہ کا نام بی بی ام رباب سلام اللہ علیہا بنت امراء القیس تھا۔ تیسری دلیل، دونوں بچوں کے قاتلوں کے نام مختلف ہیں۔ جناب علی اصغر کا قاتل حرملہ بن کاہل ملعون ہے، جبکہ عبداللہ رضی کا قاتل عبداللہ بن اخبا الغنوی ملعون یا ہانی بن ثبیت حضرمی ملعون ہے۔ چوتھی دلیل صفحہ نمبر 340 ہی ہے۔ چوتھی دلیل ان شہزادوں کی شہادت کا بیان ہے کہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت اس وقت ہوئی جب امام حسین علیہ السلام نے انہیں اٹھا کر لشکر اشقیہ کے سامنے بچے کے لیے پانی مانگا۔ ہم آپ کی شہادت کا بیان تفصیل سے بیان کریں گے اگلے صفحات پر، جبکہ جناب عبداللہ رضی کی شہادت خیام حسینی کے پاس ہوئی جب آپ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں تھے۔ صفحہ نمبر 340 ہی ہے اور پانچویں دلیل یہ ہے کہ پانچویں دلیل ان شہزادوں کی ولادت کی تاریخ میں ہے۔ جناب علی اصغر کی ولادت رجب 60 ہجری مدینے میں ہوئی، جبکہ جناب عبداللہ رضی کی ولادت کربلا میں 9 یا 10 محرم کو ہوئی۔ کچھ صاحبان مقتل جیسے آیت اللہ جواد ذہنی نے مدینے سے مدینہ تک میں آپ کی ولادت 10 محرم کو لکھی ہے، لیکن نام محمد بن امام حسین علیہ السلام لکھا ہے۔ ممکن ہے یہ اس لیے لکھا ہو کہ
ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حکم کے مطابق نومولود کو محمد کے نام سے پکارا جائے جبکہ اس کا اصل نام نہ رکھا ہو۔ صفحہ نمبر 340 حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: جس شخص کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ میرے نام محمد سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ ان کی ولادت کربلا میں ہوئی۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں جناب عبداللہ کا نام لے کر سلام آیا ہے: السلام علی عبداللہ بن حسین طفل رضی المذبوح السہم فی الحجر ابیہ۔ سلام ہو عبداللہ فرزند امام حسین علیہ السلام طفل شیرخوار پر کہ ان کا سر دشمن کے تیر کے وسیلے سے آغوش پدر میں ذبح ہو گیا۔ صاحب خطیب کعبہ استاد علی اصغر یونسیان لکھتے ہیں کہ اس خاندان کے بچوں میں جس نے موت کو مسکراتے ہوئے قبول کیا اور موت سے کھیلا وہ عبداللہ بن حسین ہیں کہ جنہوں نے عاشورے کی ظہر کو آنکھیں کھولی اور ان کی ولادت سے شہادت کا عرصہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 341 چھٹی دلیل: مورخ اصم کوفی کی روایت ہے کہ مورخ اصم کوفی لکھتے ہیں کہ اب حسین بن علی علیہ السلام تنہا رہ گئے، کوئی ایک شخص بھی پاس نہ رہا، صرف 7 برس کا بھتیجا اور بھائی کا شیرخوار پوتا باقی تھا۔ آپ گھوڑے پر سوار عورتوں کے خیمے کے دروازے تک تشریف لائے اور کہا میرے بھتیجے کو میرے پاس لاؤ کہ اسے دیکھ کر رخصت کروں۔ عورتوں نے اس شیرخوار کو آپ کے دست مبارک پر رکھ دیا۔ آپ اسے پیار کر رہے تھے کہ ناگہاں ایک تیر اس بچے کے سینے پر لگا، اسی وقت جاں بحق ہو گیا۔ پھر گھوڑے سے اتر کر تلوار سے گڑھا کھودا اور اس بچے کی لاش دفن کر دی اور اس کے بعد اپنے شیرخوار بچے علی اصغر کو جو پیاس کی شدت سے نہایت مضطرب تھا اپنے آگے زین پر رکھ کر صفوں کے سامنے لے گئے اور آواز دی: اے ظالم قوم، اگر تمہارے خیال میں کہ میں گناہگار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی، اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ حسین بن علی کی آواز سن کر ان میں سے ایک شقی نے حضرت کی طرف تیر مارا جو شیرخوار کے گلے کو چیرتا ہوا حضرت کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ تیر کے نکلتے ہی بچے کی روح پرواز کر گئی۔ آپ علیہ السلام لاش لے کر آئے اور اس کی ماں کو دیکھ کر کہا: لے تیرا بچہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا۔ اصل میں کوفی کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 بچے شہید ہوئے، ایک در خیمہ پر اس وقت شہید ہوئے جب امام علیہ السلام انہیں رخصت کر رہے تھے۔ اصل کوفی کے مطابق یہ بچہ حضرت علیہ السلام کے کسی بھائی کا پوتا تھا، اور جناب علی اصغر کی شہادت کی وہی تفصیل ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ جہاں تک امام حسین علیہ السلام کے کسی بھائی کے پوتے کی بات ہے تو وہ کسی اور روایت سے ثابت نہیں، کیونکہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کے علاوہ کسی اور بھائی کے بیٹے یا پوتے کا ذکر نہیں ملتا۔ البتہ اس روایت سے یہ ثابت ہے کہ در خیمے پر شہید ہونے والا بچہ اور ہے جبکہ علی اصغر دوسرا بچہ ہے۔ صفحہ نمبر 341 7ویں دلیل: صاحب مجالس منتظرین کی روایت: صاحب مجالس منتظرین نے بھی 2 شہزادوں کی شہادت مختلف انداز میں لکھی ہے اور دونوں کو الگ الگ شخصیت لکھا ہے۔ انہوں نے جناب عبداللہ کی عمر 8 سے 9 سال لکھی ہے۔ بظاہر یہ عمر والی بات کسی اور کتاب سے ثابت نہیں، البتہ یہ بات ثابت ہے کہ جناب عبداللہ رضی اور جناب علی اصغر الگ الگ شخصیت ہیں۔ صفحہ نمبر 342 8ویں دلیل: صاحب فرسان الحیجہ کی روایت لکھتے ہیں کہ پھر علی اصغر کو عبداللہ ماننے کی کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں، کیونکہ یہ نہ تو نام ہے اور نہ ہی کوئی لقب۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ علی اصغر کا دوسرا نام ہے تو پھر علی اکبر اور علی اوسط کا بھی ہونا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ رضی اور علی اصغر 2 الگ الگ بچوں کے نام ہیں۔ 9ویں دلیل: مقتل ابی مخنف کی روایت ہے۔ انہوں نے نقل کیا کہ مجھ سے سلمان بن ابی راشد نے حمید بن مسلم کے حوالے سے یہ روایت بیان کی کہ اس کے بعد حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی شیرخوار تھا یا اس سے تھوڑا سا بڑا تھا، جسے عبداللہ بن حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، آپ کو دیا گیا اور آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا۔ ناگہاں قبیلہ بنی اسد کے ایک فرد حرملہ بن کاہل یا ہانی بن ثبیت حضرمی نے ایک تیر چلایا اور وہ بچہ اس تیر سے ذبح ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جب آپ کی ہتھیلی خون سے بھر گئی تو اسے زمین میں ڈال دیا اور فرمایا: خدایا، اگر اپنی حکمت کے پیش نظر تو نے آسمان سے اپنی مدد اور نصرت کو ہم سے روک لیا ہے تو اس سے بہتر چیز ہمارے لیے قرار دے اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔
اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ در خیمہ پر شہید ہونے والا بچہ اور ہے جبکہ علی اصغر دوسرا بچہ ہے۔ صفحہ نمبر 343 10ویں دلیل تاریخ یعقوبی کی روایت ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ آغاز جنگ کے بعد ایک جام شہادت نوش فرمانے لگے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ آپ کے اصحاب، فرزند اور رشتہ داروں میں کوئی باقی نہ رہا۔ آپ تنہا اپنے گھوڑے پر بیٹھے تھے کہ ایک بچے نے اس وقت دنیا میں آنکھ کھولی۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان دی اور ابھی اس کی تحنیک یعنی تالو اور زمال کے درمیان جدائی کرنے میں ہی مشغول تھے کہ ایک تیر آیا اور بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا اور اس نے ذبح کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے حلق سے تیر نکالا اور وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ اس وقت آپ فرما رہے تھے، خدا کی قسم تو خدا کے سامنے ناقہ صالح سے زیادہ عریش مند ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صالح سے زیادہ باکرامت ہے۔ پھر اس کے بعد آ کر اس نونہال کو اپنے فرزندوں اور بھتیجوں کے پاس لٹا دیا۔ صفحہ نمبر 343 11ویں دلیل مالیہ سبتین کی روایت میں کہ آقا مہدی مازندارانی لکھتے ہیں کہ جناب عبداللہ رضی کی والدہ کا نام بی بی ام اسحاق سلام اللہ علیہ بنت طلحہ بن عبید اللہ تھا۔ بی بی ام اسحاق سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ ظہر عاشور جناب انصار اور بنی ہاشم میں سے تمام شہید ہو چکے تھے تو اس شہزادے کی ولادت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام تنہا در خیمہ پر بیٹھے تھے۔ جناب فضہ اس شہزادے کو لے کر آپ کی خدمت میں آئیں۔ آپ نے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی، گلے پر لعاب دہن لگایا، بوسہ لیا اور عبداللہ نام رکھا۔ جناب فضہ کو واپس کرنا چاہ رہے تھے کہ عبداللہ بن عقبہ غنوی ملعون نے تیر مارا جو شہزادے کے سینے پر لگا۔ شہزادہ باپ کی جھولی میں ہی 2 ٹکڑے ہو کر تقسیم ہو گیا۔ صفحہ نمبر 343 12ویں دلیل وسیلۃ الدارین کی روایت سید ابراہیم الموسوی زنجانی لکھتے ہیں جناب عبداللہ رضی کی ولادت یوم طف ظہر کے وقت ہوئی۔ 13ویں دلیل مقتل لہوف کی روایت ہے 344 صفحہ ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب اور اقربا کی شہادت کے بعد استغاثہ کیا تو خیام حسینی میں خواتین گریہ کناں ہوئی۔ امام علیہ السلام نالہ و فریاد سن کر خیموں میں آئے اور اپنی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، بہن زینب میرے شیرخوار فرزند کو میرے حوالے کرو تاکہ میں انہیں خداحافظ کہوں۔ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور انہیں بوسہ دینے کا ارادہ کیا کہ اچانک یزیدی سپاہی حرملہ کاہل ملعون نے انہیں تیر کا نشانہ بنایا اور تیر شیرخوار بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا جس سے بچہ شہید ہو گیا۔ اس روایت سے بھی ثابت ہے کہ در خیمہ پر شہید ہونے والا بچہ اور ہے اور جبکہ علی اصغر دوسرے بچے ہیں۔ صفحہ نمبر 344 چوتھی دلیل ہے احتجاج تبرسی کی روایت۔ احتجاج تبرسی میں روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور اقربا شہید ہو گئے تو اس وقت کوئی باقی نہ بچا سوائے ان کے بیٹے علی زین العابدین اور ان کے طفل صغیر جن کا نام عبداللہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام خیام کے در پر تشریف لائے اور فرمایا، میرے اس بیٹے کو میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے ودا کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، اے میرے لال، وائے ہو اس قوم پر جو رسول اللہ سے قرابت کا لحاظ بھی نہیں کر رہی ہے۔ اس وقت ایک تیر آیا اور اس بچے کے سینے پر لگا جس سے اس بچے کی شہادت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام سواری سے اترے، تلوار سے قبر کھودی اور اس خون آلود بچے کو دفن کر دیا۔ اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ در خیمہ پر جناب عبداللہ رضی کی شہادت ہوئی جبکہ علی اصغر کی شہادت لشکر ملعون کے سامنے ہوئی۔ صفحہ نمبر 345 ہے۔ 15ویں دلیل شیخ محمد محمدی الرے کی روایت ہے کہ شیخ اپنی کتاب التسی بن مقتل سید الشہداء اور اصحاب علیہم میں نقل کرتے ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ عاشورے کے دن امام علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جو امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں بچے جناب علی اصغر اور جناب عبداللہ رضی الگ الگ ہیں۔ 16ویں دلیل فخر الدین رازی کی روایت۔ اہل سنت کے مشہور محدث امام فخر الدین رازی اپنی کتاب الشجرۃ المبارک فی انساب الطلبیہ میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
اور عبداللہ جو اپنے باپ کی گود میں شہید ہوا وہ دودھ پیتا کمسن تھا اور تیر لگنے کے بعد تڑپتے ہوئے شہید ہوا۔ یہاں بھی عبداللہ بن امام حسین علیہ السلام آیا ہے۔ صفحہ نمبر 345 جناب عبداللہ رضی علیہ السلام کی ولادت۔ جناب عبداللہ رضی کی یوم ولادت کا تعین ہم امام حسین علیہ السلام اور جناب قاسم کے مکالمے سے کر سکتے ہیں جو آپ علیہ السلام نے شب عاشورہ کلام فرمایا۔ اس گفتگو میں جناب عبداللہ رضی کا ذکر ہوا ہے۔ جناب قاسم نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا، کیا میں بھی شہداء میں سے ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، تیرا چچا تجھ پر قربان ہو، تم بھی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد قتل ہو جاؤ گے، اور میرا فرزند عبداللہ بھی قتل ہونے والوں میں سے ہے۔ جناب قاسم نے عرض کیا، چچا جان، لشکر خواتین کے پاس آ کر شیرخوار عبداللہ کو بھی قتل کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے نور چشم، عبداللہ کو بھی پیاسا شہید کیا جائے گا۔ میں خیموں میں پانی تلاش کروں گا، جب پانی اور دودھ سے مایوس ہو جاؤں گا تو کہوں گا کہ میرا بیٹا میرے پاس لاؤ تاکہ اسے اپنے منہ کا پانی چکھاؤں۔ اسے میرے پاس لایا جائے گا تو میں اسے اٹھاؤں گا، جب اسے اپنے منہ کے قریب لاؤں گا تو ایک فاسق اسے تیر مار کر نہر کر دے گا اور میرے ہاتھ اس کے خون سے بھر جائیں گے۔ اس گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جناب عبداللہ رضی کی ولادت 9 محرم یا اس سے پہلے ہوئی۔ روایت میں اس کمسن شہزادے کی ولادت 9 یا 10 کو ملتی ہے۔ امام علیہ السلام کی گفتگو سے یہ ظاہر ہے کہ یہ ولادت 10 کو نہیں ہوئی، تو پھر 9 محرم والی بات درست ہے۔ اس گفتگو سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ کربلا میں سب سے کم عمر شہید جناب عبداللہ رضی ہیں۔ صفحہ نمبر 346 ہے۔ مقتل جناب عبداللہ رضی علیہ السلام۔ پس امام حسین علیہ السلام اپنے انصار کی شہادت کے بعد خیام حرم کی طرف تشریف لے گئے۔ گھوڑے سے اترے اور خیام کے دروازے پر بیٹھے تو اس وقت جناب عبداللہ رضی کو امام حسین کے ہاتھوں میں دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان اور اقامت کہی۔ اس کے بعد اس طفل کو آغوش میں لیا اور اپنی زبان مبارک کو ان کے دہن میں دیا۔ ابھی چاہا ہی تھا کہ اس نوزائیدہ کو وداع کے لیے بوسہ دیں کہ عبداللہ بن عقبہ غنوی ملعون نے ایک تیر کمان سے نکالا اور وہ تیر ان کے نازک گلو میں پیوست ہو گیا اور امام حسین علیہ السلام کے دامن میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ شاعر عرب زبان سید حیدر کہتا ہے، خدا کی قسم اس کا دل صبر سے شگافتہ ہوا کہ اگر وہ دل خارے پتھر سے ہوتا تو متلاشی ہو جاتا۔ امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنے بچے کو بوسہ دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی بوسہ دینے سے پہلے ہی سہ شعبہ تیر نے اس کے گلو کو بوسہ دیا۔ صفحہ نمبر 347 ہے۔ شہید کا نمبر ہے 191 اور بنی ہاشم کے شہید کے حساب سے نمبر ہے 31 اور علی اصغر بن امام حسین علیہ السلام۔ آپ بی بی رباب بنت امرؤ القیس بن عدی کی فرزند تھے۔ آپ کی ولادت 9 رجب 60 ہجری میں ہوئی اور اسی سال 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، یعنی آپ کی عمر 19 دن تھی۔ آپ کی ساری زندگی سفر میں گزری اور 10 محرم 61 ہجری شہید ہوئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 6 ماہ تھی۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جناب عبداللہ بن امام حسین کی شہادت خیام کے در پر ہوئی، جبکہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی شہادت لشکر ملعون کے سامنے ہوئی۔ صفحہ نمبر 347 جناب علی اصغر کا رخصت ہونا۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تو آپ نے صدا دی۔ اس وقت خواتین کی آوازیں چیخ و پکار سے بلند ہوئیں۔ امام حسین علیہ السلام خیام میں تشریف لائے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میرا کمسن بچہ لائیے تاکہ میں اس کو وداع کر سکوں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور بوسہ دے کر فرمایا، اس قوم کے لیے اس دن افسوس ہوگا جب آپ کے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا اور قوم اشقیاء کے سامنے تشریف لے گئے۔ صفحہ نمبر 348 بارگاہ الہی میں امام علیہ السلام کی فریاد۔ جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لشکر کی طرف لے جا رہے تو آپ نے بارگاہ الہی میں فرمایا، اے میرے پروردگار، میرے خزانے میں اس گور نایاب کے سوا کچھ باقی نہیں رہا، میں اسے بھی تیری راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ان لوگوں پر گواہ رہنا جنہوں نے اس بات کی قسم کھا رکھی ہے کہ تیرے نبی کی ذریت سے ایک شیر خوار کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ صفحہ نمبر 348 امام حسین علیہ السلام کا کلام۔
امام حسین علیہ السلام نے ملعونوں کے سامنے اپنے بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا، اے اہل ابو سفیان کی پیروی کرنے والوں، اگر تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو تم ہرگز اس بچے کو گناہگار نہیں کر سکتے۔ اسے پانی دے دو کیونکہ پیاس کی شدت سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے لشکر یزید ملعون سے فرمایا، نواسۂ رسول فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب اور میرے جد رسول خدا کا حکم ہے۔ اے لوگوں، تم میرے خون کو کس طرح حلال سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارے پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا تم لوگوں تک میرے نانا کا فرمان نہیں پہنچا کہ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند فرمایا۔ آپ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا، حاذا سیدان شباب اہل جنہ۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند فرمایا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ بچہ اس پیاس کی شدت سے کس طرح تڑپ رہا ہے؟ اسے پانی دے دو۔ اے قوم، اگر مجھے معاف نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو۔ وائے ہو تم پر، اس بچے کو پانی دے دو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، باوجود اس کے کہ اس نے تمہارا کوئی گناہ نہیں کیا؟ امام علیہ السلام کے لبوں کا زخمی ہونا۔ امام علیہ السلام انہی مناجات میں مصروف تھے کہ حسین بن تمیم ملعون نے مناجات کی خاطر ہلتے ہوئے لبوں کا نشانہ لے کر تیر مارا، جو دونوں ہونٹوں کو زخمی کر گیا اور لبوں سے خون بہنے لگا۔ صفحہ نمبر 349۔ مقتل علی اصغر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام کا فوج اشقیہ پر ایسا اثر ہوا کہ اکثر لوگ اس بات پر بحث کرنے لگے کہ بچے کو پانی دو۔ ابن سعد ملعون نے جب یہ دیکھا تو حرملہ بن کاہل ملعون سے کہا، حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ بن کاہل اسدی ملعون نے امام علیہ السلام کی طرف وہ وزنی تیر پھینکا، ایک ایسا وزنی تیر پھینکا کہ تیر نے ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح کر دیا۔ تیر نے شہزادے کا گلا کاٹ دیا اور دوسری طرف سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جب تیر سے شہزادے کا گلا کٹ گیا تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی گردن کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا۔ جب آپ کا ہاتھ خون سے بھر جاتا تو آپ علیہ السلام اس خون کو آسمان کی طرف پھینک دیتے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں آ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں فرمایا، یہ لوگ میرے ساتھ جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ صفحہ نمبر 350۔ مثل ناقہ سہلے۔ جناب علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پروردگار، تیرے نزدیک میرے بچے کا قتل سوال نبی کی اونٹنی کے بچے کے قتل سے آسان نہیں ہے۔ اگر تو نے آج ہم سے فتح و نصرت کو روک لیا ہے تو ہمیں اس سے بہتر انعام عطا فرما۔ صفحہ نمبر 350۔ حاطف غیبی کیا۔ پھر امام میں مظلوم علیہ السلام نے گریہ کیا اور فرمایا، خدایا ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما کہ جنہوں نے ہمیں اس لیے بلایا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اب اس کے بدلے ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام کے بعد خالق اکبر کی آواز آئی، اے حسین، اس بچے کو چھوڑ دو کیونکہ بہشت میں اس کے لیے ایک دودھ دینے والی مقرر ہے جو اسے دودھ دے گی۔ امام حسین علیہ السلام کی خیام میں واپسی۔ اس کے بعد آپ اس مقتول بچے کو لیے واپس چلے آئے، اس حالت میں کہ بچے کے گلوئے اقدس کا خون آپ کے سینہ مبارک پر بہہ رہا تھا۔ خیمے کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس خیال سے پریشان ہو گئے کہ کہیں شیرخوار کی ماں مر نہ جائے۔ امام علیہ السلام کے زخمی ہونٹوں پر پیاسی زبان سے یہ کلمات جاری تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما امری۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹیں گے، اللہ کی قضا پر راضی ہیں اور اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہیں۔ 7 مرتبہ آپ در خیمے سے پیچھے ہٹے، خیال یہی تھا کہ ماں کو نہ دکھاؤں اور باہر ہی رکھ دوں، لیکن ماں سے آخری ملاقات کی خاطر 7ویں مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اندر آئے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے استقبال کیا۔ جب دیکھا کہ شیرخوار بھائی بابا کے سینے سے لگا ہوا ہے تو شہزادی نے فرمایا، بابا جان، اصغر کی خاموشی بتاتی ہے کہ آپ اسے پانی پلا کے لائے ہیں۔ غمزدہ امام علیہ السلام نے جواب نہ دیا اور فرمایا، سکینہ تیری پھوپھی کہاں ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں تو امام نے فرمایا، لو بہن، اصغر سنبھال لو۔ حمید بن مسلم سے روایت ہے
کہ میں ابن زیاد ملعون کے لشکر میں تھا اور میری نظر اس معصوم پر تھی جو سید الشہداء کے ہاتھوں پر شہید ہو گیا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک مخدورہ جن کا چہرہ چاند کی روشنی کی طرح روشن تھا، خیمے سے باہر تشریف لائیں۔ ان کے پاؤں اپنی ابا کے دامن میں الجھ رہے تھے، کبھی گرتی تھیں اور سخت گریہ کرتے ہوئے فریاد کر رہی تھیں، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا مقتول، ہائے میرے دل کا سکون۔ جب وہ بچے کے قریب پہنچی تو اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا، پھر کچھ کمسن بچیاں دوڑتی ہوئی خیام سے باہر آئیں اور اس بچے پہ آ گریں۔ اس لمحے امام حسین علیہ السلام قوم اشقیاء سے گفتگو فرما رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے ان مستورات کو واعظ و نصیحت کی اور نہایت شفقت کے ساتھ خیمے میں پلٹا دیا۔ حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے اس مخدورہ اور بچیوں کے بارے میں کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا یہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت علی علیہ السلام ہیں اور وہ بچیاں فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا، سکینہ سلام اللہ علیہا، رقیہ سلام اللہ علیہا اور زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ صفحہ نمبر 352 شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا مدفن۔ صاحب عوامل کی روایت کے مطابق امام مظلوم علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کے بدن کو ان کے خون میں غلطاں کیا اور اپنے گھوڑے سے اترے، اس بچے پر نماز پڑھی اور اپنی تلوار سے زمین میں گڑھا کھود کر بچے کو دفن کیا۔ شوستری مرحوم اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ بعض روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے شیرخوار بچے کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ شاید اس راز کی چند وجوہات ہوں۔ نمبر 1، ممکن ہے تنہائی کی وجہ سے بچے کو سپرد خاک کیا ہو۔ نمبر 2، اس لیے خود دفن کیا کہ دوسرے شہیدوں کی طرح بچے کا سر بدن سے جدا نہ ہو۔ نمبر 3، اس لیے دفن کر دیا کہ دوسرے شہداء کی طرح 3 روز تک زمین پر برہنہ اور اوریاں نہ پڑا رہے۔ نمبر 4، تاکہ گھوڑوں کی سموں کے نیچے پامال نہ ہو۔ نمبر 5، امام علیہ السلام اور اہل حرم تاب نہیں رکھتے تھے کہ اس بچے کے بدن کو اس حالت میں دیکھیں۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، پھر نماز جنازہ پڑھی اور اس طفل معصوم کو دفن کیا اور یہ اشعار پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ قوم اشقیاء پہلے سے کافر ہو گئی ہے، اللہ جو جنس اور انس کے پروردگار ہے کہ ثواب سے بیزار ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام جو بہترین بھی ہیں اور ماں باپ کے اعتبار سے کریم بھی ہیں، ان کو قتل کیا ہے۔ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر۔ صفحہ نمبر 353 شہزادہ علی اصغر کی قبر کشائی۔ ابو خلیق سے جناب مختار نے پوچھا، ملعون میدان کربلا میں تیرا دل میرے آقا امام حسین علیہ السلام پر نہیں دکھا؟ اس نے کہا، ہاں، ایک موقع پر ایسا آیا کہ میں نے خدا سے اپنی موت مانگی تاکہ امام کی یہ حالت نہ دیکھ سکوں۔ جناب مختار نے پوچھا، وہ کون سی حالت تھی؟ اس ملعون نے جناب علی اصغر کی شہادت کا واقعہ بیان کیا اور امام مظلوم کے بچے کو دفن کرنے کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر کہتا ہے کہ ان ظالموں نے اس بچے کے بدن کو پھر بھی سلامت نہ رہنے دیا۔ 11 محرم کو جب تمام شہداء کے سر فخر و مباحت کے اظہار کے لیے نیزوں پر بلند کیے گئے اور انعام کے اصول کے لیے ابن زیاد ملعون کے پاس لائے گئے تو ابو ایوب غنوی ملعون جو بیلداروں کا سرکردہ تھا، ان کو شہداء میں سے ایک کا سر نہ ملا تو اس نے بیلداروں کو حکم دیا کہ زمین کربلا کو کھودو اور اس بچے کی لاش تلاش کرو۔ جب لاش سے جناب علی اصغر برآمد ہوئی تو ان ظالموں نے سر کو کاٹا اور نیزے پہ سوار کر کے کوفے لے آئے۔ امام باقر علیہ السلام کی روایت، صفحہ نمبر 353۔ ابو مخنف عقبہ بن بشیر اسدی سے روایت کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، تم بنو اسد پر ہمارا ایک خون رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے ابا جعفر، میرا کیا قصور اور کس کا خون؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جب ایک کم سن بچے کو امام حسین علیہ السلام کی گود میں رکھا گیا تو بنو اسد سے ایک شخص نے اسے تیر مارا جس سے بچہ ذبح ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام ان کا خون اٹھا کر آسمان کی طرف پھینک رہے تھے اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے کہ اب جب کہ ہماری مدد ختم ہو چکی ہے، اسے ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ قرار دے، جو بہتر ہے اسے ہمارے لیے اختیار فرما اور ہمارے دشمنوں سے انتقام لے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، اس کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر واپس نہ آیا۔ یہاں پر اولاد امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی اصغر کا بیان شہادت کا ختم ہوا۔
اپنے بیان کو یہیں روکتے ہیں اور اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ کسی اور شہید کا تذکرے کے ساتھ حاضر